السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں جناب شاہ صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کے شو میں شامل ہے مہنگی تعلیم اور اس سے جڑے مسائل، زبان و بیان اور خبروں پر تبصرہ. مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے مہمان جناب شاہ صاحب کے ساتھ. جی شاہ صاحب، آج یہ کیا بن کے آ گئے ہیں؟ سب سے پہلے تو سلام. آج آپ کا بھائی وکیل بن کے آیا. اچھا، اپنا وکیل خود. ٹھیک. کیونکہ وہ جو دوسرا انرجی سیور کے منہ والا ہے نا اس پہ مجھے یقین نہیں ہے. بہت بڑے وکیل ہیں وہ جو بھی ہے. یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ چھوڑ دیں، آپ کو پتا ہے کس کو کہہ رہے ہیں. نہ گناہگار کرائیں نا مجھے. دیکھیں یہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ ہمارے بڑے محترم دوست ہیں. کیا خاک زیادتی کر رہے ہیں؟ میں نے کیس کی تیاری کے لیے بلایا، وہ اپنے ساتھ دل تو پاگل لے آیا کہ رات کو یہ دیکھتے ہیں، وہ تیاری تو کرتے رہیں گے. تھوڑا کیس ہے جو ریلیز نہیں ہوا. جس وقت پیشی ہوئی اور وہاں پر مجھ پہ فرد جرم عائد ہوئی تو ان کا کہکا نکل گیا. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں 100 روپے میں تو یہی ہو. ٹھیک ہے، 100 دے کے کہنے بقایا بھی دیو. جھوٹ بول رہے ہیں آپ، غلط بیانی کر رہے ہیں، مبالغہ کر رہے ہیں. وہ بہت اچھے وکیل ہیں اور آپ کا کیس بظاہر انتہائی کمزور کیس ہے، اس لیے وہ یہی کچھ کر سکتے ہیں. لہٰذا تو جیل جانا ہی پینا جی. اچھا یہ بتائیے سر، یار ایسے نہیں کہتے. چلو نہ جاؤ لیکن جانا پینا جی. جیل یاد رکھو، جیل نہیں چاہتے بھی تھی جاؤ لیکن جانا پینا جی. دیکھو جیل ہمیشہ بڑا ساڈے وڈے اسی تمہیں اپنے کول ویکھنا چاہتے مگر لیکن جانا پینا جی. میں بڑا نہیں ہوں. اور انہوں نے اپنے دوستوں نے فون کر دیتا، میں پھر آ رہا. اور کچھ میرے بارے میں اللہ کرے جی تھوڑی ضمانت ہوگی تھی صاف بری ہو لیکن جانا پینا جی. آبجیکشن نہیں لا، میرے فاضل دوست چبل مار رہے ہیں. اچھا جی، اگر آپ کو واقعی جیل جانا پڑ گیا تو کیا کریں گے؟ سے جا کے پہلے رنگ کریں گے. کس چیز کو؟ جیل جتنے رہنا سر. نہیں سر نہیں، سیریس ایک سیریس سوال ہے. آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، میں بے وفا نہیں ہوں. پورا بولے نا، میں بے وفا نہیں ہوں، یہی نام ہے. آگے یہ بھی لکھے نا، ہم بے وفا ہرگز نہ تھے پر ہم وفا کر نہ سکے، جینا لالا ہوں جینا لالا ہوں. جی آپ نے جو 5 سال جیل کاٹی تھی اس میں آپ کو مچھروں نے زیادہ تنگ کیا تھا یا کھٹمل نے زیادہ تنگ کیا تھا؟ آپ وہی تو نہیں ہے وہ جو پریڈ میں پیچھے سے لگے ہوتے. وہ عوام ہیں، ان کا حق ہے. یہ عوام ہے، یہ ونگ اسکوٹر کے منہ والا. جی شاہ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان میں تعلیم کو جو ہے ہم فروغ دیں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی دیہاتی ایریا میں جا کے دیکھا ہے کہ وہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے، کیسی دی جا رہی ہے، کیسی نہیں دی جا رہی؟ میڈم میری ایک بات سنیں، بار بار آپ مجھ سے تعلیم کے سوال پوچھ رہی ہیں. میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں یہاں پہ. سر ایک سیریس بات، جی ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کا کیس کمزور ہے؟ دیکھیے آپ کو غلط لگ رہا ہے. میرا کیس کمزور نہیں، میرے وکیل کا دماغ کمزور ہے. یعنی اعتزاز صاحب کا؟ جی اعتزاز صاحب کا. اور میں دیویا بھارتی کی بات کر رہا ہوں. میرا کیس وہی لڑ رہا ہے. وہ بجائے کیس کی تیاری کے پوری رات مجھے لگا ہوا انڈس ساگا سنا رہا ہے. سنا 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 یہ دیکھیں میرا منہ اڑپے جیسا ہو گیا. خدا کی قسم دل کرتا ہے اسے اڑپ کر جاؤں. جب آپ صاف پتہ چل رہا ہے آپ سیریس بات کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. یقین کریں یہ میں سیریس بات. کوئی اور مزیدار سی بات بتا دیں اگر آپ نے وقت ہی پورا کرنا ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے لکھ رکھا ہے کہ آپ کو بچپن میں بڑی مار پڑی ٹیچر سے، کیننگ ہوئی تھی، آپ کو سوٹیوں سے مارا گیا تھا. کیا کیا تھا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، میں ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں. آپ میرا پورا کریئر اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اتنا بڑا جرم میں نے کبھی نہیں کیا. وہ جو ہمارا اسکول میں پی ٹی ماسٹر تھا نا، وہ جو سٹی مارتا تھا، تو اس کی جو یہ پریکٹیکل نہ کیا کریں. میں وہ آپ سمجھ نہیں رہے تھے نا، یوں اس طرح سے سن رہے تھے. میں سمجھا شاید کنسیو نہیں کر پا کیونکہ کریٹو آدمی کو کنسیو کرنا بڑا آرٹ ہوتا. اچھا جی. تو وہ جو ہمارا پی ٹی ماسٹر تھا، اس کی جو سیٹی تھی اس کے اندر وہ جو ایک گول سا دانا تھا وہ میں نے کڑچ کر لیا تھا. کڑچ چوری کر لیا تھا. آپ کو اور کوئی چیز نہیں ملی چوری کرنے؟ چوری آپ تو نہ کہیں نا، یہ تو میرا بڑا پن ہے کہ کہہ رہا ہوں. اچھا آپ نہ کہیں کہ میں چوری نہیں، کڑچ کہہ رہا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں. تو وہ میں نے لے لیا قبضے میں. اچھا کیس اوپن ہو گیا. اچھا بس پھر بہت بری ہوئی تو وہ پڑی مار. تو پھر آپ وہاں بھی پکڑے گئے؟ یہی میرا مسئلہ ہے، پکڑا ہر بار جاتا ہوں. معصوم آدمی ہوں. جی اب ہے معصوم آدمی، پکڑے ہر دفعہ جاتے ہیں آپ. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے
आखिर आपने खत क्यों नहीं लिखा? हमें तो कम से कम बता दें। खत तो हमने वैलेंटाइन डे पे नहीं लिखा। कॉमेडी है। देखिए ऐसे ही करते हैं हम। देखिए बात यह है कि वो जो खत था तो वो लिखने की कोई तुक ही नहीं बनती, और मैं क्यों लिखूंगा? देखें, अगर मैं खत लिख देता तो गुरुजी का जो पॉलिटिकल कैरियर है तो वो तो सबोताज हो जाएगा। आपकी पूरी पार्टी का पॉलिटिकल करियर सबोताज हो जाएगा। पार्टी तक नहीं जाने का। बहुत पर्सनल हो रहे हैं हम। तो गुरुजी के लिए मैं तो सैक्रिफाइस करूंगा। अच्छा, ये तो इट इज डिसाइडेड। ठीक। और मैं अदालत का एहतराम करता हूँ। मुझे अगर इन्होंने निकाल भी दिया तो गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। वाह। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊं। खवातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। खवातीन हज़रात, हमारी तरजीहात में तालीम कभी सरे फहरिस्त नहीं रही। नतीजा ये निकला कि हम इस मैदान में भी बहुत पीछे रह गए हैं। फिर रही सही कसर निकाल दी तालीम की महंगाई ने। तालीम इस वक्त इस कदर महंगी हो चुकी है कि हमारे अवाम इसका ख्वाब देखने से भी कतराने लगे हैं। ऐसा क्यों है, इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमने दावत दे रखी है पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को। इनके साथ दीगर मेहमान भी शरीक गुफ्तगू रहेंगे। जी सर। हम अपनी कुल कौमी पैदावार का 1.5 से 2.5% तालीम के लिए मुख्तस करते हैं। यूनेस्को ने ये हद लगा रखी कि कम से कम 4% मुख्तस किया जाए, और अगर आप कुल कौमी पैदावार की फीसद के एतबार से खर्चा करने वालों की फहरिस्त बनाएं तो 193 ममालिक में पाकिस्तान 186वें नंबर पे है, 186 आउट ऑफ 193। अफ्रीका के वो ममालिक जिनका आपने नाम भी नहीं सुना, वो भी अपनी कुल कौमी पैदावार का फीसद के एतबार से हमसे ज्यादा खर्च करते हैं। तो अगर आपने पैसा ही नहीं लगाना तो स्कूलों की जो हालत है वो आपके सामने है। असातिज़ा नहीं है, स्कूलों में इमारतें नहीं है पूरी तरह से, अगर इमारत है तो जो लेबोरेटरियां चाहिए वो नहीं है, दीगर सहूलियात नहीं है। बल्कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 56% स्कूल हैं जहां बिजली नहीं है, 40% स्कूल हैं जहां 4 दीवारी भी नहीं है, 35-36% स्कूल ऐसे हैं जहां पे टॉयलेट भी नहीं है और पीने का साफ पानी भी नहीं है। तो अगर आपने खर्च नहीं करना और आपकी तरजीहात में जैसे आपने कहा शामिल नहीं है, तो फिर जो हाल होगा वो यही है कि प्राइवेट सेक्टर सामने आ जाएगा, वो वैक्यूम से फायदा उठा लेगा। जो फीसें स्कूलों की हैं, प्राइवेट स्कूलों की, आप आगाह हैं बड़ी अच्छी तरह से। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था, MA MSc में एक साल में 12-13 हज़ार रुपये सालाना फीस है। हमारे जो करीबी ममालिक हैं हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। हिंदुस्तान का GDP 1.2 ट्रिलियन है, 1200 अरब डॉलर है। वो अपनी तालीम पे 4% खर्च करते हैं, 48 अरब डॉलर। हमारा 170 से 80 अरब डॉलर है, उसका हम अगर 2% भी खर्च करते हैं तो वो आप देख लें कि 3.4 अरब डॉलर है। तो दुनिया में जो मुल्क तालीम पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मसलन ईरान है, पाकिस्तान से आधी आबादी है और 330 अरब डॉलर उनका GDP है, हमारा 170 अरब डॉलर है। मिस्र है, आधी आबादी है पाकिस्तान से और 440 अरब उनका डॉलर उनका GDP है। तो ये क्यों है ऐसा? ये आला तरीन सतह पे जो एक फहम का फुकदान है, ये सिर्फ इसके सबब है और इसकी और कोई वजह नहीं। फिर प्राइवेट इदारों का क्या कसूर है? ओवर प्रॉफिटरिंग का मौका आप देते हैं उन्हें तो वो इससे फायदा उठाते हैं। ठीक है, जो एक खला है उसको पुर करने के लिए वो आगे आ गए हैं। आखिर लोगों ने बच्चों को तालीम देनी है और अच्छी तालीम देनी है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आजम भट्ट साहब, ये चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान टीचर्स एसोसिएशन के। भट्ट साहब जी, आप फरमाइए। जो भी हुकूमत आती है वो हर हुकूमत यही कहती है, हुकूमत असातिज़ा का एहतराम करती है, उन्हें इज्जत देना चाहती है, मगर उसके बरक्स काम करती है। हर वक्त वो तजलील करने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पे असातिज़ा ने बड़ी जद्दोजहद के बाद ये मुकाम हासिल किया था कि उनको सरकारी कॉलोनियों में या सरकारी कोठी दी जाए, सरकारी रिहाइशगाह दी जाए, वो उनका वो खत्म कर दिया गया। कोई सरकारी टीचर जो है वो किसी सरकारी रिहाइशगाह पे नहीं जा सकता। असातिज़ा के बच्चों की फीसों की सहूलत खत्म कर दी गई है, असातिज़ा को फीस माफी की सहूलत खत्म कर दी गई है। इस तरह के जो भी सहूलतें जो पहले हमने तगोदो के बाद हासिल की थी वो सारी। एक लम्हे के लिए, क्योंकि हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त वाइस चांसलर साहब, ये बात भी सर ये भी करना बहुत जरूरी है। अब इसका ताल्लुक शायद बराह रास्त मईशत के साथ नहीं है, ये माशरत का कसूर है। ये वो कैंसरस सिचुएशन है कि यानी टीचर हमारी प्रायोरिटीज में सबसे नीचे ऑन द लोएस्ट एब है। यानी सरकार, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था
کہ جو مراحت ہیں جن کا تذکرہ بٹ صاحب کر رہے ہیں ان میں جو ٹیل اینڈ پہ موجود ہیں وہ ٹیچرز ہیں. یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں آپ کے سب سے لائق فارغ التحصیل لوگوں کو آنا چاہیے. جی اساتذہ کو ہر قسم کی ناجائز جو غلط قسم کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، مطلب الیکشن کی ڈیوٹی، ووٹ بنانے ہیں، ڈینکی کا چکر ہے، پولیو کے قطرے پلانے ہیں، سب ڈیوٹیاں اساتذہ کی لگائی جاتی ہیں. اگر اساتذہ جس وقت آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو گھر سے اندر آواز آتی ہے بھائی معاف کرو. اوہو. تو وہ کہتے ہیں میں معافی والا، میں تو ٹیچر ہوں. یہ اس کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے، اس کے لیول سے بہت نیچے کی بات. وہ گھر والے کہتے ہیں جی گھر پہ نہیں ہے، شام کو آنا. پھر وہ شام کو جاتے ہیں، اپنے جی ووٹر کے نام لکھا دیں. وہ کہتے ہیں جی میرا ابھی اب چچا نہیں آیا، وہ آ کے لکھا دے گا. اس طرح کر کے ان کی تدلیل کی جاتی ہے. پہلے جی ماسٹر نے پولیو کے قطرے پہ آن تے لاتا سر انہوں نے، وہ قطرے پیا پیا کے انہوں نے اپنے منہ ماسکیاں ورگے ہو گئے سر. ماسکیاں کیا بھیشتی سر تنخواہ کر دیں بچے نو پلوانا نوا جا پلوان ٹہ جائے نا. اچھا. وہ گرمی خورا ہوا ہوں غصے سے پھر نوا مشکل وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا. جب پلوان ٹھنڈا ہو جاتا پھر وہ کلفیاں لا. یہ جو ایک معمولی سیکشن آفیسر ہے یہ ٹیچر کی جب چاہے تحقیر کر دیتا ہے، تذلیل کر دیتا ہے کہ آپ حاضر ہوئیں. وہ جو آپ نے لینگویج کبھی دیکھی ہے وہ کیسا لیٹر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی جو نوکر شاہی ہے اس میں انگریزوں کے اوصاف تو نہیں ہیں، لیکن ان کی گردنیں اسی طرح ہیں جس طرح انگریزوں کی ہوا کرتی سر اب تو جھک جانی چاہیے، شرم سے ہی جھک جانی چاہیے. ڈلیوری دیکھ کے یہ جو تربیت کا نظام جس سے گزرتے ہیں اور جس طرح پھر ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں فوج تو بہت بعد میں آتی ہے، بیوروکریسی کا سب سے زیادہ اس میں رول ہے. بالکل. اور اگر یہ لوگ اتنے تنگ ہیں یہاں بیوروکریسی سے، تو بیوروکریٹ اگر جو بلوچستان میں یہاں پنجاب سے جا کے بیٹھے لوگ ان سے کتنے تنگ ہوں گے. جی میں آپ کو اساتذہ کے معاشی مسائل کے بارے میں اس فورم کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی سی اساتذہ جو ہیں ان کی تنخواہ اتنی ہے کہ ان کا اپنے کنبے کو چلانا بہت زیادہ مشکل ہے. کتنی تنخواہ ہے؟ تقریباً جو فریش بھرتی ہوتے ہیں ان کی تنخواہ 10 سے 12 ہزار روپے ہے. اچھا. تو 10 سے 12 ہزار روپے میں کوئی بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا. جب میں ادھر آیا ہوں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں جیو کے فورم میں آ سکوں. میں اسٹیشن سے پیدل چل کر یہاں آیا ہوں آپ کے فورم میں شرکت کرنے کے لیے. شاہ صاحب ویسے یہ شرم کی بات نہیں ہے جو یہ پی ٹی سی ٹیچر بتا رہے ہیں کہ چل کے آئے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ویگن یا رکشے پہ آ جائے. دیکھیں چلنے میں کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے، یہ صحت کے لیے اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے 10 سے 12 ہزار روپیہ ماشاءاللہ اتنے آپ کو پتا 10 سے 12 ہزار کے اتنے کے نو آ جاتے ہیں. جی میرے اپنے علاقے میں ایک بچے نے استاد کے ڈانٹنے پر خودکشی کر لی گورنمنٹ اسکول میں. یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ ڈسٹرکٹ بکھر کی بات ہے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے. اور یہ خودکشی کر لازمی بات ہے، ٹیچر کے اپنے گھر کے مسائل تھے، اپنے وہ معاشی پرابلم میں گھرا ہوا ہے، اتنا زیادہ گھرا ہوا ہے کہ وہ یہ سرکاری ادارہ تھا. سرکاری آپ کو خاک جائے گا سرکاری ادارے میں جس کا امپریشن یہ بن جائے. بچے کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے ہم کہیں کسی تندور پہ کام کر لیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. جی ایسا صرف گورنمنٹ سکولز میں ہوتا ہے، اور ٹیچر جو ہے وہ گورنمنٹ سکولز میں بڑا بڑا لکھا تو جاتا ہے کہ مار نہیں پیار، لیکن اس بات کو صرف فالو نہیں کیا جاتا، پھر بچے سوسائڈ ہی کریں گے نا. اچھا جی، ہم اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات اسٹے ود اس. اچھا جی، ہمارے پاس اس وقت نمائندے موجود ہیں پرائیویٹ سکولز کے. جی یہ جو رائے ہے کہ پرائیویٹ ادارے مہنگے ہیں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. پرائیویٹ اداروں میں جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان سب کو ہم ایبسولوٹلی فری 3 روپے 33 پیسے پر منتھ پہ پڑھاتے ہیں، کتابیں بھی فری دیتے ہیں، یونیفارم بھی. نہیں سر، وہ کتنے کو ہوں گے؟ بہت تھوڑے ہوں گے. اچھا، اس کے علاوہ خدا نخواستہ کسی کا بریڈ ونر فوت ہو جائے ڈیورنگ ایجوکیشن، ہم فری پڑھاتے ہیں. ہم فری ایجوکیشن تقریباً 30% اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، جس میں بعض کو ٹیوشن فی فری، لیکن اس میں ہم ریلیکس نہیں ہونے دیتے. 80% اٹینڈنس مینٹین کرنی ہوتی، اور ہم بہترین فیسلٹیز دیتے ہیں. دیر از نو کالج ان پنجاب اور ان پاکستان جس کے تمام کلاس روم ایئر کنڈیشنڈ ہو، تمام ٹوائلٹ دن میں 3 دفعہ ڈیوڈرنٹس کے ساتھ واش ہوتے ہو، بہترین لائبریریاں ہیں، بہترین لیبارٹریز ہے. لیکن سر یہ آپ خواص کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ ایئر کنڈیشن کرنے کی بجائے اس کو مزید ڈیلکس
شکل دینے کی بجائے آپ تھوڑی سی یہ فیسلٹیز کم کر کے فیس کو کم کر دیں تاکہ عام لوگوں کی لیکن جو ایجوکیشن میں بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو فری دے رہے ہیں وہی تمام فیسلٹیز کے ساتھ جو پے کر سکتے ہیں ان سے ہم لیتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو آپ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کاغذوں میں کتابوں میں نصابی طور پر ٹھیک کر رہے ہیں, غلط نہیں کر رہے, لیکن یقین کیجئے اس کے اثرات انتہائی غلط اور انتہائی خطرناک ہیں. یہ ہماری پوری دنیا میں اس وقت پورے گلوبل بات کر رہا ہوں کہ مہنگائی کی یہ جو لہر آ گئی ہے نا پوری دنیا میں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یکا یک کوئی 5-6 کروڑ لوگ انتہائی امیر ہو کے سامنے آ گئے. یہ سمجھ رہے ہیں نا آپ, صرف 5-6 کروڑ لوگ جو انتہائی امیر ہو کے سامنے آ گئے, ان کی قوت خرید بہت زیادہ ہو گئی ہے. سارا کنوں وہ کھا جاتے ہیں, سارا چونسا آم وہ کھا جاتے ہیں, گوشت کی قیمت ان کی وجہ سے بڑھ گئی ہے, سونے کی قیمت, ایجوکیشن کی قیمت, پیٹرول کی قیمت. سر ان چیزوں کو کم از کم تعلیم کے حوالے سے سر جو بچے افورڈ نہیں کر پاتے ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اگر ان کے نمبر اچھے ہیں تو. اگر وہ نمبر اچھے نہیں اور وہی ٹاپر بنتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ پرائیویٹ کالجز سے اتنے ٹاپر نکلتے ہیں؟ سر جب تک گورنمنٹ کالج تھا اس وقت مجھے ایک پرائیویٹ ادارہ بتا دیں جو کمپیٹ کرتا تھا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں اگر یہ منافع نہیں کمائیں گے تو یہ چل نہیں سکتے اور یہ بہت زیادہ فیسیں لیتے ہیں. اگر آپ ان کی ٹیوشن فیس دیکھیں اور پنجاب یونیورسٹی سے موازنہ کر لیں 10 ٹائم زیادہ, بہت زیادہ ہے. میں یہ گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا کم کر دیں, اس کے ڈیلکس پن کو کم کر دیں. تو یہ تو ان کے سوچنے کی بات ہے, لیکن یہ کہ پرائیویٹ ادارے, یہ اگر تاثر دیا جائے کہ پرائیویٹ ادارے مہنگے نہیں ہیں, پرائیویٹ ادارے مہنگے ہیں. مان لا میں 1 روپے مہینہ دے کے پڑھیا جائے سرکاری اسکول سے پڑھیا بھی تو پھر ہو جائے گا. 5 روپے فیس ہی میری سالانہ. تسی ماسٹر کو ہوا پڑھاؤندے سی. 5 روپے فیس تو ماسٹر اعتزاز ہے اسن تے نہیں تو ان کو چاہیے سستی تعلیم دیں, یہ تو ٹھنڈی تعلیم دینے پہ لگے ہوئے ہیں. سر میں یہی بات پوچھ رہا تھا, کلاسوں کو اے سی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جدے چلتے اے سی ہاتھ نہیں دیکھتا. میری گل سنو, اینی لگی نہیں دیو گے بچے نو سب کی یاد نہیں رہے گا. ایئر کنڈیشن نیندر آئے گی, دماغ سن ہو جائے گا. ساڈے تو پکھے بھی نہیں سن ہوندے. ساڈے دور چ رسی والے پکھے ہوندے سن, اور رسی تے کپڑا پا کے تھلے سارا ٹبر انج پیا ہوندا جویں خون دے کے آئے. ایک بندہ چل مار رہا سارے. دیکھیں تنقید خالی تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اگر ایسی نہ لگائیں تو کیا اس کو ادھر ڈی سی لگا دیں. سر تہاڈا مسئلہ نہیں گا, تسی تو ہن خربا پتی گئے ہو. تہاڈیاں تے مجھاں بھی اے سی چ رہندی ہیں, ہن ڈی سی بیچارے خرگنے کر رہے ہوندے. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک اور سینئر ٹیچر موجود ہیں. جی جناب. میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں گھر پہ بیٹھا ہوا کہ یہ کیا ایک مذاق بنا دیا ہے کہ تمام اسکول انگلش میڈیم کر دیے اور ٹیچر انگلش میڈیم نہیں ہے. واہ, اور ٹیچرز اردو میڈیم ہے. یہ طرفہ تماشا کہتے ہیں. اور اردو میڈیم بھی نہیں ہے. اگر میں آپ کو صرف 2 مثالیں بتاؤں گا, میں نے 97 میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا, ورلڈ بینک کی ٹیم آئی تھی, وہ جو امداد دیتے تھے وہ چیک کرنے کے لیے اسکولوں. یہ نواں کوٹ اسکول کا نام انہوں نے دیا, تو وہاں پرائمری اسکول میں گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ بچوں سے پوچھا, یا اللہ میں نے چھتری. اور وہ انہوں نے سب سے پوچھا, سب نے کہا یا اللہ میں نے چھتری. یہ آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ وہاں پہ قاعدے میں چھتری بنی ہوتی ہے. چھتری بنی ہوتی ہے, وہ اولے نظر نہیں آ رہے ہوتے. پھر انہوں نے ٹیچر سے پوچھا, انہوں نے کہا جی یا اللہ میں نے چھتری. انہوں نے کہا یار یہ چیز نہیں ہے. کہتے میں تو 15 سال سے یہی پڑھا رہا ہوں. ایک استاد, میں کچھ ایجوکیشن آفیسر بھی رہا ہوں, تو ایک صاحب پڑھا رہے تھے 5ویں جماعت کو کہ قائد اعظم میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد بیر سڑی کا امتحان پاس کرنے کے لیے انگلینڈ چلے. یعنی بیرسٹری کو بیر سڑی پڑھ رہا ہوں. اور بھی بہت سے لطیفے ایسے ہیں. یہ آج کے زبان و بیان میں بھی ہم بے سڑی ایڈ کریں گے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کہاں سے آئیں گے, کیوں تعلیم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. شہر کے ٹیچروں کا یہ حال ہے, گاؤں کے ٹیچر کیا ہوں گے؟ دھوتی نال جوگر پا کے اسکول آئے ہوں گے. اور دیکھو نا, یہ سارے ٹیچر دیا فیساں پوریا نہیں دیو گے.
اسی اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کی پے کرنی ہے. تسی ٹیچر ہو؟ میں ٹیچر ہی اور میں ٹیچر ہاں میرے سر آیا. سر جی جس سکول چ ٹیچر ہے نا وہ ٹیچر بھی یہی ہے, ریڑھی والا بھی آپ ہی ہے, پرنسپل بھی آپ, گول گپے والا بھی آپ ہی ہے, پیریڈ ختم ہوتا گھنٹی بھی آپ, املی بھی بیچ رہے ہیں اتنے بیٹھ کے, اسٹوڈنٹ تو پہلے جا کے صبح صفائی بھی کرتا ہے, اگ والا چورن بھی بیچ رہے ہیں. 2 ٹکے کے اندر سیکشن افسر ساری ڈیوٹی لینا, سانو ٹکے کا کر دینا, سانو کہتے پولیو قدرے پیاؤ, ایسی ڈسپینسری گئی تھوڑے پیو نوکر اسی ٹیچر. سر آپ کی حکومت جتنی دیر رہ گئی ہے نا, کم از کم اتنا تو کریں کہ چاروں حکومتوں کو پابند کریں اس بات کا کہ ٹیچر کی عزت بحال کی جائے, ٹیچر سے جو اور ڈیوٹیز لی جاتی ہیں وہ نہ لی. اتنے ایشوز اگر یہ گورنمنٹ سیکٹر میں تھے تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ستے 5 سال. واہ واہ واہ, میں اتنی اہم پوسٹ پہ تھا, کوئی چوکیدار نہیں تھا. نہیں, یہ کس اہم پوسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو اور کسے پتا ہونا چاہیے. کوئی بتائے گا تو مجھے پتا ہوگا. یہ پتہ نہیں کرا جو کھاتے چھوڑتے سن, ایڈی اہم پوسٹ پتہ نہیں لگا. جی جناب. کتابیں سبسڈائز کی جانی چاہیے. جتنی سستی کتابیں ہوں گی گھروں میں اتنی زیادہ کتابیں جائیں گی اور بچے اتنی زیادہ کتابیں پڑھیں گے. جس ملک میں 30 سے 40 روپے کی کاپی بک رہی ہے اس ملک میں غریب آدمی نے کیا اپنے بچے کو پڑھانا ہے؟ بلکہ وہ تو کتاب سے بالکل ہی بے نیاز ہو جائے گا کہ میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا, پڑھنا نہ پڑھنا تو درکنار. اچھا جناب, آج ہم نے جو گفتگو کی ہے ہم اس پر ایک ریزولوشن لے کر آنا چاہتے ہیں اور تمام صوبائی حکومتیں اس بات پر فوراً پابندی لگائیں کہ ٹیچرز کو, اساتذہ کو آڈ جابز پر نہیں بھیجا جائے گا. آپ میں سے کون ہے جو اس کے حق میں ہے؟ واجبات 100% ہم اس قرارداد کو آج پاس کرتے ہیں. خدا کرے کہ تمام وزرائے اعلیٰ اور وفاقی حکومت کے نمائندگان آج اس گفتگو کو سنیں اور اس سے کوئی درس لینے کی کوشش کریں. خواتین حضرات, ول ٹیک اے بریک, اسٹے ود اس. خواتین حضرات, زبان و بیان میں آج سب سے پہلے ہے متلاشی. یہ غلط العام ہو چکا ہے. اس کا مطلب سمجھتے ہم یہ ہے کہ تلاش کرنے والا, تلاش کرنے والا تلاشی ہوگا. جس طرح خزانے سے خزانچی ہے, توپ سے توپچی ہے, اس سینس کو سمجھ لیں. تلاش سے تلاشی, تلاش کرنے والا. یہ جو لفظ متلاشی ہے یہ ایک اور چیز ہے, بالکل ڈفرنٹ ہے, اور یہ فرنگ آصفیہ کہہ رہی ہے, ہم نہیں کہتے. متلاشی کا مطلب ہے خوار و خستہ, ٹوٹا ہوا, اجڑا ہوا, ویران, بیکار. سیدھا حکیم ہی ہے نا. حکیم نہیں, اس وقت متلاشی پھر میں ہی ہوا. نہیں ٹوٹا ہوا, اجڑا ہوا, بیکار. حکیم صاحب کی دیہڑی 40 باری تلاشی ہوتی ہے جی. کیوں؟ یہ چوریاں کرتے ہیں جی. چوری بھی کوئی وڈی چیز نہیں کرتے جناب. اور کو ماچس لیندے سگڑ لاؤنی وچ تیلیاں کڈ لو. باتھ روم سے چوری کر لیندے نے. وہ کیا؟ فرنیل دیاں گولیاں. اور پہلی بات یہ, فرنیل کیا ہوتا ہے مجھے؟ کیا ایک ہی ہوں یہ دسنا. فنائل. تھی انہوں 2 سال بعد ایم اے کروا لینا سارے. ککڑیاں کے کھٹے چ انڈے چوری کرتے ہیں جناب. مڈاسا مار کے کھٹے کے باہر بہ جاتے ہیں. وہ بھی ایسی ٹھیٹ سے انہیں 3 دن انڈا نہیں دیتا. انہیں پورا سال نہیں سی دینا, وہ ککڑ سی سر. اچھا جی, اگلا لفظ ہے پوچھ گچھ. یہ پوچھ گچھ ہے. گاف کے اوپر پیش ہے. اس کا منبع ہندی ہے جس میں پوچھنا گچھنا, پوچھ گچھ. یہ ہندی سنسکرت سے آئی, پنجابی میں بھی یہی ہے پوچھ گچھ. کچھ گچھ وے ٹولنا ہوا, کچھ گچھ وے ٹولنا ہوا, اصلی تلفظ تو سن بچے آوے پوچھ گچھ وے. مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کے اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کا بھی کچھ سدباب کرنے کی سوچیے. انہوں نے ٹیچر لا دیں. پہلے ہم لوگ ان کا علاج کر لیتے تھے, کو سزا دے دی. اب حکومت نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ مار نہیں, پیار, بچوں کو مارنا نہیں ہے. جو مارے گا اب آپ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر رہے جو کچھ ایسا بکواس کر رہے ہیں. آپ کیوں انہیں منہ لگاتے ہیں؟ پھر وہ ترکی میں ترکی جواب دیتے ہیں. پوچھ گچھ تھی سمجھ نہیں آتا. ترکی پاتا جی دیکھ لو نا, پنڈیاں پالنیاں, دھنیا پالنا, آلو پالنے نے. ہلکی آنچ سے پکڑ دے, پلیٹ لے آؤ. اچھا میری بات سنو ہنی, تم جب بھی شو کرنے آتے ہو تمہیں بھوک لگی ہوتی بہت زیادہ. سر یہ
ਇਹ ਪੁੱਛ ਗੁੱਛ ਤੁਰਕੀ ਬਤੁਰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਕਦੀ ਲੰਮੀ ਬਰਫੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ ਕਿਲੋ खाबे तुम्हें बताऊंगा। हेलो ਕੱਲ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਆਈਏ ਘਰੋਂ ਹੀ। हड़ताल, हड़ताल, वो हड़ताल जो है हड़ताल बन गया। हड़ताल ये सारे किताब जड़ा की ना किताब कातब लिखण वाला कातब पेंटर कातब नहीं है, कातिब। कातब ये समझता ਗੱਲ ही ना करो, गूंगे बन जाओ। लगता गूंगे ने गरम हलवा खा लिया। अच्छा, ये गूंगे की बात तो होती रहेगी, इस कातब का एड्रेस मिल सकता है? क्यों, क्या कहना? मैं उसे गोली मारना चाहता हूँ। मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि यहाँ आकर कम से कम इनका मूड अच्छा हो जाता है, वरना जिस तरह की खबरें आजकल आ रही हैं, ये देखें आप है, मेरा मूड खराब यार। अच्छा भाई, 28 तारीख का कोई जिक्र नहीं। नहीं जी, सानू लोड़ ही कोई नहीं जी। 26 ਤੇ 2 किन्ने होंगे ने? 26 ते 2 तेरे प्यो होंगे। वो हड़ताल की बात हो रही है, अदालत के तरफ से बीच में आ गई। नहीं, तो देखिए, अच्छा, आर्डर आर्डर आर्डर। जज साहब, खुदा के लिए हमारी इस्लाह करें। कौम चाहती है कि लफ्ज हड़ताल होता है या हड़ताल होता है? हड़ताल। जैसे हकीम साहब जिस दिन पैदा हुए उस दिन हड़ताल हो गई। नहीं तो इनका दुनिया में आना कोई कम बदतमीजी थी। लोगों ने क्या टायर ना साड़ना, बच्चे ही सड़े हैं। हकीम साहब पैदा होए महल्ले वाले इकट्ठे हो गए आगे, कहते महल्ले च कुत्तखाना करना तो निकलो। इन्हों ने बारी तो खुसरे थोपिया तो आए से नचन, तो यहाँ वाले गुजरे किधर गए? उन्होंने बच्चा वेख के हड़ताल कर दी। कुछ दिनों साथ मिलते हैं, ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एक खबर के मुताबिक कैलिफोर्निया में एक बकरी अपने मालिक के साथ समुद्र की उठती लहरों पर महारत से सर्फिंग करती है। वाह जी वाह, बकरी सर्फिंग करती है। हकीम साहब ने एक बकरी रखी सी जनाब, समंदर लब्बा नहीं, उन्हें छप्पड़ ते लै गए। अजकल की बिच टुब्बी मारी, बाहर निकले पता नहीं लग रही हकीम केड़ा ते बकरी। सर जदों ये छप्पड़ ते लै के गए ना बकरी नूं, बकरी डरदी छप्पड़ ते ना वड़े जनाब। वो क्यों? उन्हें पानी ठंडा लगता सी। ठंडा पानी, ये क्या मतलब? बकरी मरासियां दी सी सर। हकीम तक ठीक है, मरासी कट्टो जी। वो बकरी रस्सा फड़ के लहरां दे उत्ते इंज नहीं करदी ना, हकीम बकरी दी पूंछ फड़ के किधर लै चली गई। बकरी हकीम साहब दी बड़ी खूबसूरत है सर, एक लत नहीं, एक कान नहीं, एक अख नहीं। मजदूर बकरी जनाब। किस तरह? उन्होंने टेबल की लत लुआई। यार फजूल बात है, टेबल की टांग को मारने वाली है। सर तुसी बकरी वेखो तो सही, अद्धी अल्लाह मियां ने बनाई ते अद्धी फर्नीचर वाले ने बनाई हुई जी सर, एक पासे साबण वाला पैन, दूजे पासे रंदा। जो हकीम साहब के घर मेहमान उन्होंने बकरी विच खड़ी करके उत्ते चाह रख देते। एक बारी हकीम साहब नूं मिलन काउंसलर आ गया जी, उसे ही बकरी दे उत्ते चाह पेस्ट्री निमको रखी ते टेबल टुर पिया। टेबल अखीर पट्ठे खाण लग पे। सर जिन्हां दिनां च गैस की लोड शेडिंग हुई सी ना जनाब, बकरी जला के ते रोटी पकाउंदे रहे ने। वो तो बकरी भी चपेट मारी मामा, लकड़ वाली साइड ही दूजे पासे सालन दे। एक खबर के मुताबिक किस्मत की देवी मेहरबान हो गई, वीना मलिक ने बरतानवी फिल्म साइन कर ली। हेलो जी, रौला मुक गया। अच्छा टैटूआं दा किस्सा खत्म। वो हुण देना जी उत्ते जाएगी जी। हकीम साहब उन्हें पता नहीं अंग्रेजी आउंदी कि नहीं आउंदी। वैसे रोल है सी मीरा का। यस ऑफ कोर्स अभी बिल्कुल ठीक कह रही है संगाड़ दे मुंह वाला। You know, अभी this is the Time Cruise talk to me and the Time Cruise कौन है? Time Cruise टाइम जिंदा सी। टॉम क्रूज है उसका नाम। नो नो, अभी Time Cruise। बाजी तेरी इंग्लिश की वजह तो साडी केबल घट गया अगले। नहीं, आपके पास कोई फिल्म है? हाँ जी है, एक राती ला के देख रहे सब। You know, अभी आई एम द वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, पर आजकल नहीं मैं खेल रही। क्यों नहीं खेलती आजकल? You know, अभी देयर इज नो विंड इन फुटबॉल एंड थुश। नो विंड? यस, ओपन एयर। किसी को समझ आया कि क्या कह? अभी दिस इज द माई इंग्लिश एज द बाजी ने ग्राउंड की बोली, सारे दौड़ गए, कली खेड़ती रही। और रेफरी सीट ही सुट के दौड़ गया, कहना मैं काम ही नहीं करना है। तो रेफरी किधर है? वो खरादिए को लग गया जी, उसे टोच ला रहा बेचारा, तोता घर च रखा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंग्लिश बोलन दे, ਹੁਣ पश्तो बोलन दे। एक खबर के मुताबिक खालिस्ताराओं का कहना है कि रिहाइश के लिए बहुत दिक्कत होती है, कोई किराए का मकान नहीं देता, इसलिए हमारे लिए अलग हाउसिंग सोसाइटी कायम की जाए। सारा सीरियस गल कर रहे, सानू कोई किराए तो मकान नहीं देंगे महल्ले च। नहीं, क्यों नहीं देते? पता नहीं साडियां हरकतां तो। असि खरे इंजन टुरनी है बता दे।
میں شادیاں آبادیاں ہونی چاہیے شاہ صاحب لاہور بھی ہونی چاہیے میں لاہور کی رہنے والی ہوں ہاں جی اللہ تعالی 28 تاریخ کو مشکل حل کرے گا سارا مقام بکواس گورنمنٹ پہلے بھی چاہیے گورنمنٹ جی ساری پہلے کنفیوز ہی ہے گورنمنٹ کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کا بھی نہیں پتا آفتاب پائن نہیں میں آفتاب پائن کس طرف سے ہو گیا میں پائن آپ تو پیار کری جو پروگرام مانا میں دیسی تڑکا لا کے ٹی وی کے رکھ دی میں کیلے چھل کے رکھ رہی ہوں سیف کر کے رکھ دی میرا پڑا نہ بول رہا ہے اللہ کی قسم باجی سارا کچھ لوگوں نے ونڈن نہیں کچھ آپ ہی کھا لیا جس دن ہمارا یہ کیس ختم ہوا ایک سیلیبریشن ہوگی سارا شہر آئے گا جشن ہوگا یہ سب بھی آئیں گے کون آئیں گے یہ خسرے چاروں یہ کیا ہوا سارے نادی سگنیچر ٹیون ہے جیل سے باہر گاؤں پھریں گے گورے رنگ تے دوپٹے دشا کر کے گورے رنگ تے دوپٹے دشا آگے نہ کرے تیری آج گھڑیاں ماریا دل رہ جا نکی گئی ہاں کر کے دل رہ جا نکی گئی ہاں کر کے جیسے شاہ صاحب باہر آ گئے نا خسرا اندر ہو گیا دیکھو اس کا مینرزم دیکھو پائنی ساری کالونی نہیں بنائی تھی پین توڑ دی نہیں تھی میں نے بنانی ہے نہ کرنا آپ خسروں کی بروک شیلڈ ہے اچھا جی آپ اس کالونی میں کیا کیا سہولیات پسند کریں گی نیو سیفٹیاں ساری فری ہونی چاہیے تو نہیں سر کو 35 روپئے خرچے جانے سر اچھا جی ایک تو چلیں پھر سیفٹیاں اور کیا سیفٹیاں بس کنگرو فری ہونی چاہیے سانو جب ہر چیز آپ کو فری ملنی چاہیے ایسی سیفٹیاں منگنی اسی لیپ ٹاپ مانگ لیں لیپ ٹاپ بھی چنگا ہے نہیں امی دی فیس بک بناو گی سر تمہیں پتا ساری ویب کی ہونی ہے www.thumka.com بات سنو ہلو بات سنو آنی خسری ہے انی خوشی میں چنگا بھائی نظر نہ پائے نہیں اچھا چلو یہ بتاؤ کالونی بنا کے تم کیا کر لو گی رہنا ہوں سونا ہوں اور اسی طریقہ پوری پائن کی ہو گیا میں آپ کی بات اچھا خاصا سمجھ گیا تھا انی خسری ہے آپ پھر پرسنل ہو جاتی ہیں میرے پھر انی خسری ہے میری باجی تھوڑی اتوں لنگ گئی ویسے آپ تو سب زیادتی کی میں نے پتا بستی بستی بھی ہو رہی تو سانو ملنا بھی کاک نہیں ادب گستا ہم شہزادہ سلیم ہیں کیوں نہیں اس میں کیا شک آج ہم شہزادہ سلیم ہیں تو پھر ابا تو اڈا جی ملکہ عالیہ کدھر ہے ملکہ عالیہ مجھے کیا ملکہ عالیہ بیٹھی یہ تو ملکہ کالیہ ہمارے عزت احترام کا خیال رکھا جائے یہ آل بنا کٹھا کٹھا جھاڑ کے اٹھ پہ پتہ نہیں پیٹیاں تھلے بڑے ہماری توہین ہو رہی ہے تو پہلے کدو تمغا ملتا ہے جدو اسی شہزادے بننے ساڈا ہی حال ہوتا ہے علی جا کیا ہے ہم شہزادہ سلیم ہیں وہ تو ہم ہیں ہم بھی ہیں سلیم سب کے جانا جس دن یہ پائی آتے نا تیری ولدیت کا رولا پی جاتا تم کو شاید پتہ نہیں کہ ہم وزیروں کے بچے ہیں ماسی وزیروں کا تو ہو سکتا ہے وزیروں کا نہیں کندھار کو چراغا کر دیا جائے یہ ساڑھے گیا کندھار سے چراغا کرا دو تو تم ہی نکلتا جنا چراغا کرایا تو کندھار سے انارا کی بجائے میں لوگ ہونے لگ پے چنگے بھلے سیب ہوں ہوں سارے بتاؤں بن گئے اینا چراغا کرایا جلیل کراتا مستریوں کا علاقہ لگن لگ پیا یہ ہماری سلطنت میں کیا چل رہا ہے چوبدار یہ غلاموں کی تلواریں ہم پہ اٹھیں گی یہ کون ہے یہ شخص آپ کے ابو جی ہیں کتنی بار سمجھاؤں بھی رولا نکلا یہ ہم پہ بہتان ہے اگر تم ہمارے دادا حضور ہو تو فارسی بول کے دکھائی جائے ابھی بول کے دکھاتے ہیں این چیز جے دے حسن یوسف تمہیں عیسائیت بیزداری آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری جی ہزرداری ایک ذاتی فارسی ہے یہ حقیقت است حقیقت است لگے استا کی دوائی لو ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است تو چنگے پلے بندے نو کمزور کر دیں آفتاب دیکھنا تھی دونوں بادشاہ کتنے تھے استوں کے روانہ ہو آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجیے اللہ حافظ ناصر